اب دیکھیے قبر کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. قبر کے بعد اب آدمی کہاں اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے میدان میں. اب دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا. آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کرے گا. اور کیسے جمع کرے گا؟ حفاتن، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی، کوئی جوتا نہیں ہوگا. دنیا میں ہم اور آپ بہت برانڈڈ چپل اور جوتے پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ جوتا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ چپل نہیں ہوگی. اور آتن، اور سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے. دنیا میں ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں، کرتا پجامہ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. اور غرلا، سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ غیر مختون ہوں گے. غیر مختون کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دنیا میں جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو مردوں کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں کا کیا ہوتا ہے؟ ختنہ ہوتا ہے. اور جس کا ختنہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غرلا، غیر مختون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ قیامت کے دن غیر مختون ہوں گے. ایسے ہوں گے کسی کا ختنہ ہوا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا، چپل نہیں ہوگی، اور سارے غیر مختون ہوں گے. دنیا میں تو ختنے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ختنہ نہیں ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں آئے اللہ کے نبی الرجال والنساء جمیعا. اے اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو مرد بھی ہوں گے، اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو عورتیں بھی ہوں گی. آئے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. ینظرون بعضهم الى بعض، بعض کو دیکھیں گے. اے اللہ کے نبی بہت شرم آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد. اے عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے. الامر اشد، وہ دن بہت زیادہ خطرناک ہوگا. ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بس مولانا عادل صاحب آئے اٹاوا سے، سنائے بڑا اچھا جلسہ ہوا، بہت مزہ آیا، چلے گئے، ساری کی ساری چیزیں ختم. ہم نے اور آپ نے تو دین کو مذاق سمجھ لیا ہے. ہم نے اور آپ نے تو دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. ہم نے اور آپ نے دین کو ایک موج مستی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. دین اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حال ہوگا. الامر اشد، قیامت کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. کتنا خطرناک؟ تدن الشمس، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کتنے میل کے؟ آج یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے پتہ ہے آپ کو؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے. کتنا دور؟ 9 کروڑ 33 لاکھ. اور جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا تو ذرا اندازہ لگائے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کی زبانیں ان کے منہ سے ایسے باہر نکلی ہوں گی جیسے کتوں کی زبانیں گرمی کے موسم میں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں. اور کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا. اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا جیسے دنیا میں کڑھائی میں تیل کھولتا ہے، وہ پسینہ بھی قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا کھول رہا ہوگا. گرمی کا یہ حال ہوگا. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت آدم ساری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں. حضرت آدم سے لوگ کہیں گے آئے آدم آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں، آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں، آئے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دیں. حضرت آدم کہیں گے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. قد غضب ربی غضبا، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. لوگ کہیں گے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں.
حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے. آئے نوح آپ نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے, آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں. آئے نوح آپ اللہ سے سفارش کر دیں. حضرت نوح فرمائیں گے آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے منع کیا تھا دیکھو مشرکوں کی سفارش نہ کرنا, لیکن میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی جو مشرک تھا. قد غضب ربی غضبا, میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. جاؤ کہیں اور چلے جاؤ, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. لوگ کہیں گے نوح تم ہی بتاؤ کہاں جائیں. حضرت نوح کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ, ایسا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, آپ تو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں. آئے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کر دیں. حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے. کتنے جھوٹ؟ 3 جھوٹ بولے تھے, اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میں جہنم نہ چلا جاؤں. کتنے جھوٹ بولے؟ پوری زندگی میں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں. 3 جھوٹ. اچھا جاننا چاہتے 3 جھوٹ کیا تھے؟ جاننا چاہتے پھر آگے بڑھیں. دیکھیے 3 جھوٹ تھے, غور سے سنیے گا, لیکن وہ جھوٹ جو تھے وہ در حقیقت جھوٹ نہیں تھے. پہلا جھوٹ, حضرت ابراہیم کے گاؤں کے لوگ, بستی کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم چلو گاؤں کے باہر میلہ لگائے, میلے میں چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ میلے میں چلتے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم, میں بیمار ہوں, جاؤ میری طبیعت خراب ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب نہیں تھی. دوسرا سوال, دوسرا جھوٹ, جب سارے لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم نے جو بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا. جب وہ لوگ واپس آئے اور سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا, کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا. اور توڑا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یہ دوسرا جھوٹ تھا. میں آپ کو بتاؤں گا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچائی ہے. یہ بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں سچ ہے. اور تیسرا جھوٹ, جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے ہیں, جب مصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا یہ عورت تیری کون ہے, حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے. اور حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی کون تھی؟ بیوی تھی. اب یہ جھوٹ ہے. اب دیکھیے یہ جھوٹ کیسے نہیں ہے, کیسے نہیں ہے. گاؤں کے لوگ کہنے لگے چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں. آئے ابراہیم چلو نمائش میں چلتے ہیں, میلے ٹھیلے میں چلتے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ سمجھے ابراہیم کی طبیعت خراب, ان کو بخار آ رہا ہے, ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں, آئے لوگوں میں تمہارے گناہوں سے بیمار ہوں, آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں. جب گاؤں کے لوگ لوٹ کر کے آ گئے اور کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان کے بڑے نے توڑا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں میں نے توڑا ہے, میں ان کا بڑا ہوں, میں نے ان بتوں کو توڑا ہے. اور جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا یہ میری بہن ہے, اس وقت حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم مسلمان تھے. یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے, یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے. حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ, آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے 3 جھوٹ بولے تھے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. اذهبوا الى غیری, جاؤ کہیں اور کے کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آئے ابراہیم, آدم نے منع کر دیا, نوح نے منع کر دیا, تم بھی منع کر رہے ہو. آئے ابراہیم کہاں جائیں؟ حضرت ابراہیم کہیں گے ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. آئے موسیٰ
آپ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، آپ تو کلیم اللہ تھے، اے موسیٰ آپ اللہ سے سفارش فرما دے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے اے لوگوں میں نے دنیا میں ایک مرڈر کر دیا تھا، میں نے دنیا میں ایک قتل کر دیا تھا، میں نے دنیا میں ایک ہتیا کر دی تھی، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس قتل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی منع کر دیں گے، اور لوگ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے آئے اللہ کے حبیب آپ اللہ سے سفارش کر دیں، آپ اللہ سے ہماری درخواست کر دیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو اس دن سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا آئے میرے نبی اٹھئے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی پھر کچھ لوگوں کی سفارش کروائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، اور مجھے جو حوض دیا جائے گا اس حوض کا نام حوض کوثر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حوض کوثر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ صاف ہوگا، اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، اور مجھے بھی حوض دیا جائے گا۔ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے رک جاؤ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے فرشتوں آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں نہیں آئے اللہ کے حبیب آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو نکال دیا تھا۔ آئے اللہ کے نبی بدعتی لوگ ہیں اور یہ آپ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ یہ قیامت کا معاملہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ ایک پل ہوگا جس کا نام پل صراط ہے، جو وہاں سے پار ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس سے پار نہ ہو پایا وہ جہنم میں جا کر کے گرے گا۔ جو پار ہو گیا پل صراط سے وہ جنت میں، اور جو پار نہیں ہوا وہ کہاں؟ جہنم میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پورا سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔ پہلے آدمی قبر کے اندر گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آدمی قیامت کے بعد اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے تو جنتی ہے، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے تو جہنمی ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر۔ میری ایک بات بھی قرآن و حدیث کے مخالف میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہے جو صرف ایک فلسفہ ہو، ایک افسانہ ہو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے جو کہیں یا جو سنیں وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں۔ میرے نام کے آگے اشتہار میں لکھا ہوا تھا چتروید۔ میرے بھائی نہ میں نے کبھی چاروں وید پڑھے ہیں، اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ چیزیں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ پیارے رسول کا کلام ہے۔ ان دونوں کلاموں سے اچھا تیسرا کلام نہیں ہو سکتا۔